اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور یہ اس وجہ سے بھی ہے تاکہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو الگ کر دے اور کفر کرنے والوں کو یعنی کافروں کو مٹا دے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 141۔ دنوں کو الٹنے پلٹنے کی انسانوں کے درمیان جو حکمتیں ہیں، دو حکمتیں تو اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے والی آیت کے اندر ذکر فرما دی ہے کہ شکست اور جیت، ہار اور جیت کا جو سلسلہ ہے یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو ظاہر کر دے، اور اس وجہ سے بھی ہوتا ہے تاکہ ایمان والوں میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مقام عطا فرما دے۔ تو یہ دو باتیں ہو گئی۔ دو حکمتیں اور بھی ہیں جو اگلی آیت میں جو آج تلاوت کی گئی ہے اس میں بیان کی گئی ہے۔ ایک حکمت بیان کی گئی یہ کہ اللہ رب العالمین یہ اس وجہ سے بھی کرتے ہیں تاکہ ایمان والوں کو الگ کر دیا جائے، پاک کر دیا جائے۔ ایمان والوں کو پاک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ لفظ جو استعمال ہوا ہے یہاں پر وہ ہے تمحیص، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا۔ تمحیص کس کو کہا جاتا ہے؟ عربی زبان میں تمحیص دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی اس کا ہوتا ہے پاک کر دینا، صاف کر دینا، اور ایک معنی ہوتا ہے الگ کر دینا۔ تو دونوں اعتبار سے معنی کیا ہوگا؟ ایک معنی ایمان والوں کو پاک کرنے کا معنی اس کا یہ ہے تاکہ دوسروں سے الگ کر کے انہیں پاک کر دے، غیروں سے الگ ہو جائے، یہ ایمان والے ہیں۔ اور یہ کب ممکن ہوتا ہے؟ جنگ جیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور آزمائش کی جب کیفیت ہوتی ہے، حالات آتے ہیں، تبھی یہ چیز ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی میں صرف خیر رہے، صرف خوشحالی رہے تو پرکھ نہیں ہوگی، انسان ظاہر نہیں ہوگا کیسا ہے انسان۔ ذرا آزمایا جائے تو معلوم تو پڑے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ اور ایک معنی یہ ہے الگ کرنے کا، ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ خالص ایمان ان کے پاس آ جائے۔ انسان سب کچھ قربان کر سکتا ہے، جان مانگنے کی بات آ گئی تو پھر سمجھ میں آئے گا کتنے پکے سچے اور صاف ایمان والے ہیں۔ آج کل لوگ بھی مولانا صاحب آپ کے لیے تو جان حاضر ہے۔ اچھا جان حاضر ہے تو لائیے کم سے کم 10-20 ہزار روپیہ قرضہ ہی دے دیجئے۔ وہ مولانا صاحب ہے ہی نہیں ابھی، تو جان دینے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صاف نہیں ہے، ہم آپ کے لیے جان دے دیں گے۔ جان کسی کے لیے کوئی نہیں دیتا، یہ بولنے والی بات۔ جان صرف ایک ذات کے لیے دی جا سکتی ہے اور وہ ہے رب العالمین کی ذات۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ الگ کرنے کا، پاک کرنے کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کے گناہوں کو پاک صاف کر دے، کیونکہ آزمائشیں جو آتی ہیں، تکلیفیں جو آتی ہیں، اس کا ایک مقصد گناہوں سے پاک کرنا بھی ہوتا ہے۔ بسا اوقات انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے، لیکن توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، مغفرت نہیں مانگتا۔ رب العالمین آزمائش ڈالتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، مصیبت دیتے ہیں، بیماریاں دیتے ہیں۔ جیسے یہاں پر تو جنگ آئی، زخم پہنچا، اپنے چلے گئے، شہید ہو گئے، یہ بھی ایک طرح کی تکلیف ہے، ایک طرح کی نہیں، سب سے بڑی تکلیف ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ صاف ہو جائیں گے، گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے۔ تو دونوں معنی ہے، دونوں معنی مراد لیں گے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ قاعدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی لفظ 2، 3، 4، 5 معنی کا 5 معنی اس میں ہو اور ایک دوسرے معنی ٹکراتے نہ ہو تو سب معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کے بعد دوسری جو بتائی گئی ہے حکمت، اس میں بتائے گئے وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو کیا ہے؟ ہلاک کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ تو اس میں دیکھیے کیسے اللہ رب العالمین نے یہ حکمت کو پورا کیا ہے۔ جب دشمنوں کی مدد ہوئی، مشرکوں کی مدد ہوئی اور جنگ احد میں شکست
کھائی مسلمانوں نے تو کیا ہوا؟ کافر جو ہے وہ بڑھ گئے. کیا ہو گئے؟ بڑھ گئے. مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے. اور جب اپنے آپ کی اپنے اندر انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں جیت مل گئی ہے تو اب ہمارے پاس ہمیشہ ہی ہمارا ہی قبضہ رہے گا, ہمارا ہی غلبہ رہے گا. بس پھر اس زعم میں جب پڑے تو دوبارہ انہوں نے کوشش کی لڑنے کی, اور پھر کیا ہوا؟ شکست کھا گئے اور ہلاک ہو گئے, ختم ہو گئے. تو اس طرح سے بھی اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ حکمتوں کو اپناتا ہے. ابھی اگر ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں, ہم پستی میں چلے گئے ہیں یا ہم شکست کی حالت میں ہیں, ہار کی نوبت ہے ہماری, تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی مصیبت ہے, بلکہ اللہ رب العالمین کی اس حکمت کو بھی سمجھیے کہ دوبارہ جب پلٹوار ہوگا تو فتح تمہارے حصے میں آئے گی اور جیت تمہارے حصے میں آئے گی. ایسی زندگی کے حالات کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. آج ہم اگر زوال کی طرف ہے, زندگی میں کہیں بہت اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے, آج اگر ہم ڈاؤن ہیں تو کل پھر وہ ڈاؤن کیا ہے؟ اوپر آئے گا. وہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے, یہ سمجھانے کی ایک بات ہے. ورنہ یہاں پر سارا معاملہ کیا ہے؟ اسلام اور کفر کے درمیان کا معاملہ ہے. اب یہاں پر کافروں کو جو ہے کہا گیا ہلاک کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے. کافر یہ لفظ جو بنا ہوا ہے کفر سے بنا ہوا ہے. کفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپا دینا, چھپا دینا. ٹھیک ہے, تو کافر کیا کرتا ہے؟ اپنے اوپر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں, اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کی ناشکری کر کے چھپا دیتا ہے کہ یہ اللہ کی نہیں ہے, یہ اللہ کی نہیں. اور مومن کیا کرتا ہے؟ وہ اقرار کرتا ہے, وہ ایمان لاتا ہے یہ سب اللہ کا ہے اور اس کے جو بھی تقاضے اس کو پورا کرتا ہے. اور کافر کیا کرتا ہے؟ چھپا دیتا ہے. اسی چھپانے کا تو اس کو سزا ہے, اسی چھپانے کی اس کو سزا ہے. تو بہرحال اس آیت کریمہ سے یہ دو حکمتیں اور معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو پاک صاف کرتا ہے ان حالات کے ذریعے اور کافروں کو ہلاک کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بنانے سنوارنے کی توفیق عنایت فرما. آمین.